اب ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے آج کے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. اچھا سر، ابھی میں آنا چاہوں گا آپ کی جو لیاری پر جو کتابیں ہیں. مجھے یاد ہے رمضان بلوچ صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی، تقریبی رونمائی بلوچ روشن چہرے. تو اس پر جو ہے وہ اردو ادب کے ماہ ناز استاد اور میرے بھی استاد ہیں سر شبیر حسین بلوچ نے جو ہے وہ ایک بات کہی تھی کہ جس طرح دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی کے ساتھ ساتھ کراچی کے ادبی منظر نامے میں ہم ایک دبستان لیاری بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ان میں جو سر فہرست نام ہیں وہ نادر شاہ عادل صاحب، لطیف بلوچ صاحب اور رمضان بلوچ صاحب، اور جو ہے وہ ان کے مطابق ایک آپ کا جو اضافہ بڑا خوشگوار اضافہ ہے. جس طرح جو ہے وہ آپ کی کتابیں، اور اگر ہم بات کریں مزید جو ہے امید رزاق صاحب کی کتاب ہے لیاری آن دا رائز، اور اس کے ساتھ جو ہمارے شاعر ہیں وحید نور صاحب ہیں، عیسیٰ بلوچ صاحب. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو اعلان کیا کہ بھائی جو ہے وہ دبستان لیاری بھی کراچی کے جو ہے وہ ادبی منظر نامے پر اس وقت آ چکی ہے. تو آپ کی جو لیاری پر جو کتابیں ہیں، دو کتابیں اس وقت آپ کی جو ہے وہ لیاری پر ہے. ہمارا اپنا لیاری جسے بلوچی میں میوتی لیاری، اور درخشاں لیاری کے چاند ستارے. جی ہاں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو طنز و مزاح پر جو آپ کی جو اولین کتاب ہے لکھنا منع ہے، اس کے بعد اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے کہ آپ نے طنز و مزاح جو ہے وہ کے بعد ہی ان کتابیں جو دو لیاری پر تھیں اس جانب کیسے آئے، اور اس کے پیچھے کیا انسپریشن آپ کی؟ اچھا، یہ بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طنز و مزاح میں نے ترک نہیں کیا تھا. جب یہ کتابیں لکھی تھی تو اس وقت بھی میں طنز مزاح پہ بھی لکھ رہا تھا، اور وہ میرے پاس غیر مطبوع شکل میں موجود ہیں. اچھا، یہ اپنا لیاری لکھنے کا جو مجھے انسپائریشن جو ہے نا، ہمارے پبلشر صاحب ہیں شاعر علی شاعر صاحب. لکھنا منائے میں ایک مضمون تھا ملا گلاٹی. ملا گلاٹی جو جی ہاں، آپ بلوچ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلاٹی کے مطلب، بلکہ اب تو اردو زبان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں گلاٹی کلا بازی کانا. تو اس میں ایک کردار تھا ملا گلاٹی کا کہ وہ کس طریقے سے ایران سے آ کر مزدوری کے لیے آتا ہے، اور آخر میں مولوی صاحب کسی مسجد کے مولوی صاحب بن جاتے ہیں تھوڑا بہت سیکھ سکھا کر. اور پھر وہ ترابی جب پڑھتے ہیں نا تو 15 منٹ میں ترابی ختم کرتے ہیں. مطلب گلاٹی کا یہی پس منظر ہے کہ وہ نماز میں کلابازی گاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اکثر جو ہے جہاں رفتار ہوتی ہے بہت تیز رفتار میں، جس کی وجہ سے لوگ اسی مسجد میں جاتے ہیں کہ یار 15 منٹ میں ترابی جو ہے نا ختم ہو جائے گی. تو اس کے پس منظر میں پھر میں نے لیاری کا بھی تھوڑا سا اس میں احوال بیان کیے ہیں کہ لیاری کا جو مزاحیہ انداز میں کہ وہاں کی گلیاں، وہاں کی عورتیں کس طرح سے گلیوں میں جا کر روٹیاں تندوروں میں انہوں نے خود بنائے ہوئے اپنے تندور، اور کس طرح ان کا ناشتہ ہوتا ہے، کس طرح ان کا بریک فاسٹ ہوتا ہے، اور ڈنر کس طرح وہ کرتے ہیں. تو پبلشر کو یہ بڑا پسند آیا. کہتے یار یہ کلچر ہے جس کو نا آپ سنجیدگی سے ایک کتاب کی شکل میں جو ہے آپ اس کو بیان کریں تو وہ لوگوں میں بڑا پسند کیا جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ اپنی کتاب لکھی. اچھا، اسی زمانے میں لیاری کا تھوڑا پرسیپشن بھی نگیٹو جا رہا تھا گینگ وار کی وجہ سے، اور لوگ لیاری کے بارے میں عجیب گمان کرتے تھے کہ یار یہاں تو جانا. اچھا، رکشہ والوں سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے چیل چوک جانا ہے تو وہ کانوں پہ ہاتھ لگتا تھا. آپ ٹیکسی والے سے کہتے ہیں مجھے کلاکوٹ جانا ہے تو کہتا ہے نہ بابا نہ، مجھے وہاں نہیں جانا ہے، نو گو ایریا کے طور پر. اور اس کو ایک مس پرسیپشن بھی تھا، لوگ سہمے اور ڈرے ہوئے تھے. تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا اس کا ایک امیج کو صحیح کیا جائے اور ایسی کتاب لکھی جائے جس میں لیاری کے روشن چہرہ ہے اس کو عیاں کیا جائے. تو اس میں نے کوشش کی ہے کہ لیاری کے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بیان کروں، اس کا جو اسٹرکچر ہے. اچھا، میں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ لیاری کا جو نقشہ جو بنایا گیا تھا انگریز کے زمانے میں، وہ نقشہ بنانے والا تھا میشام لی. میشام لی وہی شخص ہیں جنہوں نے لی مارکیٹ کا نقشہ بنایا ہے، اور لی مارکیٹ انہی کے نام پہ ہے. جی ہاں، لی کے نام پہ ہے. وہ انجینئر تھا، میونسپل کمیٹی کا وہ انجینئر تھا. اور اس وقت جو میئر تھے کراچی کے ارچند رائے تھے، وشونداس ارچند رائے، جن کے نام سے آج بھی ایک سڑک موجود تھی، لیکن اب اس کا نام بدل کے انہوں نے صدیق باب روڈ کر دیا ہے. تو میں نے پھر یہ اچھا لیاری کا جب نقشہ بنایا گیا تھا تو لیاری، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کچی آبادی ہے. اب لیکن لیاری کچی آبادی نہیں تھی، بلکہ لیاری کا ایک باقاعدہ ایک نقشہ، اپرووڈ نقشہ کے تحت بنایا گیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ لیاری کے جو اکثر جو محلے ہیں ان کے نام میں لین آتا ہے. جیسے ریکسل لین، شابک لین، گل محمد لین، سنگو لین، عیدو لین، درہ لین وغیرہ وغیرہ. تو لین کیا چیز ہے، میں نے اس کتاب کے اندر اس کو ایکسپلین کیا ہے
کہ لین 2 گلیاں ہیں، 2 لین. یعنی آج کی اگر آپ کوئی بہت سارے اچھے سوسائٹیوں میں جا کے دیکھیں تو ایک مکان اور دوسرا مکان آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لیاری کا جو نقشہ بنائے گا تو اس کے اندر یہ بات نہیں ہے. آپ کو مکان کے دونوں طرف لین ملیں گے. وہ لین کے اندر اس کا نام لیاری کوارٹر تھا پہلے جب یہ بنایا. اچھا یہ صرف لیاری کا نقشہ نہیں بنایا تھا انہوں نے، مختلف دوسرے کوارٹر بھی تھے، جمشید کوارٹر اور سیول لائن میں ایک اور ہے وہاں پر. تو اسی طرح انہوں نے لیاری کا بھی ڈیزائن کیا تھا. تو بڑا خوبصورت ڈیزائن تھا لیاری کا، اور دونوں طرف ہوادار گلیاں تھیں، اور صفائی کا انتظام بہت اچھا تھا اس زمانے میں، اور لوگ تعلیم کی طرف بھی متوجہ تھے اس زمانے میں، جو اپنے بساط کے مطابق، جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے مطابق. تو اس کتاب کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ لیاری کی اچھی باتوں کو لوگوں کو بتائیں کہ لیاری وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا جس کو اب بنایا گیا ہے. بدقسمتی سے لیاری کو کچھ طالع آزماؤں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں نوجوانوں کو گمراہ کیا، ان کے ہاتھ سے قلم چھین کر ان کے ہاتھ میں بندوقیں دیں، جس کی وجہ سے وہ راستے سے ہٹ گئے، اور اس کا نقصان ہماری پوری قوم کو ہوا اور ہمارا امیج بھی خراب ہوا. یعنی ظلم تو یہ ہوا کہ مظلوم بھی ہم تھے اور ظالم بھی ہم کہلائے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں. تو اس کتاب کے اندر اب دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں جو درخشاں. اچھا میں اس کی طرف آؤں گا. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح جو ہے وہ اب تک ہمارے پاس جو لیاری پر جو ہے وہ 4 کتابیں میں سمجھتا ہوں موجود ہیں. ایک تو جو ہے وہ جو پہلی کتاب تھی جو 1990 میں منظر عام پر آئی، وہ نادر شاہ صاحب کی لیاری کی کہانی. اس کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں، چونکہ وہ ناول ہے، وہ فکشن ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جس طرح حقیقت نگاری، جو سوشل ریئلزم جو ہے وہ ادب کی جو ہے وہ صنف ہے، اس میں لیاری کی سماجی اور سیاسی حالات کا ذکر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ لطیف بلوچ صاحب کی کتاب لیاری کا مقدمہ، اس میں جو ہے وہ پرآشوب دور کا ذکر ہے، جو کچھ ہوا لیاری میں جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں پری پلان جو کچھ ہوا، تو اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے. اور دوسری ہمارے پاس جو تیسری جو کتاب ہے رمضان بلوچ صاحب کی، جی ہاں، اس میں ان کی جو ہے وہ آپ بیتی ہے، اس میں جو ہے وہ یعنی لیاری ان کی نظر میں وہ 60s کی جو ہے وہ یعنی 60 کی لیاری کی بات اپنی یادداشتوں کے بیس پہ انہوں نے، اور ان کا جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ کافی منفرد ہے. لیکن جو آپ کی کتاب ہے میں وتی لیاری، ہمارا اپنا لیاری، تو جس طرح اب آپ نے بات کی کہ اس میں جو ہے میرا پیش نظر تھا پازیٹیو امیج. تو یہ جو آپ کی جو یہ جو مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسری کتاب ہے درخشاں لیاری کے چاند ستارے، وہ تو اس میں ہے جس کا آپ کا جو ہے وہ تھا مقصد کہ جو لیاری کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل فیسز ہیں وہ جو ہے وہ منظر عام پر ہے. لیکن جو آپ کی کتاب تھی میں وتی لیاری، جسے ہمارا اپنا لیاری، اس میں آپ کا جو پیش نظر تھا وہ اس کی جو محل و وقوع یا جغرافیہ ہیں یا وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کا جو کلچر ہے وہ جو ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس طرف جو ہے وہ اس پر بیان کریں کہ کیا اس کی ضرورت تھی، یا آپ کی نظر میں کہ آپ کو کیا لگا کہ کوئی خلا موجود ہے، کوئی گیپ موجود ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بیک گراؤنڈ میں ساری کتابوں کے جو موضوعات آپ کے سامنے رکھ دی، تو کیا میں یہ صحیح سمجھاؤں کہ یہ خلا تھی کہ بھئی لیاری پر ایک اوتھینٹک جو ہے وہ ان کے علاقوں پر ان کی جو ہے وہ جو اسٹریٹس ہیں جو گلی ہیں ان پر کوئی کتاب ہونی چاہیے؟ کیا اس کی کوئی خلا موجود تھی، کمی تھی، یا آپ نے جو ہے وہ یہ کوئی اور چیز پیش؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ پچھلے چند برسوں میں پورے کراچی کا ڈیموگرافی چینج ہو گیا ہے، اور ظاہر لیاری بھی اس کے زد میں ہے. تو جو لیاری کے پرانے باشندے تھے اب وہ آہستہ آہستہ اقلیت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور نئے نئے لوگ آتے جا رہے ہیں، اور لیاری بھی ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. پہلے کی طرح لیاری نہیں رہا، جس طرح پہلے کا لیاری تھا اب اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا زمینوں پر بھی قبضے ہو رہے ہیں، اور لوگ جہاں جگہ سینگ جسے کہتے ہیں نا اردو میں، جہاں سینگ سما رہے لوگ وہاں پر جا کے، کیونکہ آبادی کا جو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اب گلشن اقبال میں تو دیکھیں جگہ خرید نہیں سکتے. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو بے سر و سامانی کی کیفیت میں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، وہ گلشن اقبال میں یا دوسرے پوش علاقوں میں تو نہیں رہ سکتے. ان تمام لوگوں کا جو فلو ہے وہ لیاری کی طرف ہے. تو ایسے میں یہ ضروری تھا کہ ہم لیاری کی شناخت کو کم از کم کتابوں میں تو برقرار رکھیں. اب جو آبادی کا جو تناسب ہے وہ بدل گیا ہے، اور جو پرانے لیاری کے جو قدیم باشندے ہیں جیسے بلوچ ہیں، موانڈ ہیں، کچی ہیں، اب یہ آہستہ آہستہ، بلکہ بعض تو ایسے کہ لیاری سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں.
اچھا اس میں پھر ہمارا گینگ وار کا بھی ایک حصہ تھا، جس کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑوں میں بھی کچھ خاندان لیاری کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو لیکن میں نے اس باب کو ٹچ نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر، میں کسی نگیٹو چیز میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میں وہ یادوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا جس نے ہمارے ذہن کو جو ہے نا اذیتیں پہنچائی تھیں، میں ان کو یاد بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس دور کو بھی جہاں ہمارے بچے ہمارے گھر تباہی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو لہذا میں نے کوشش کی ہے کہ ایک گائیڈ بنایا جائے۔ یہ کتاب دراصل ایک گائیڈ کی شکل میں ہے کہ اگر کوئی ان نون آدمی ہے جو لیاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کو نہ صرف لیاری کا جغرافیہ، اس کے میل وقوع، اس کی سڑکیں، اس کے مزارات، قبرستان، یہ سب میں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہاں کمیونٹی کون کون سے کمیونٹی ہیں، اس کے بازار اور آس پاس کے بازار، وہاں کی اسپتالیں، یعنی آپ یہ سمجھیں گے جب آپ کو کسی سے نا عشق ہو جائے نا، تو آپ اس کی ہر چیز کو، یعنی جیسے اس کے ابرو، جیسے اگر کوئی خاتون ہے جس سے آپ کو محبت ہو تو اس کی زلفیں، اس کے ابرو، اس کے گال، اس کے ہونٹ، تو لیاری بھی ایک محبوبہ ہے میری، جس کے میں نے ہر چیز کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کروں، جو چیزیں اس کے اندر ہیں جو قابل، اس کے باوجود بھی۔ اچھا اب آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جو ہے وہ درخشاں لیاری، درخشاں لیاری کے اس ہمارا اپنا لیاری میں ایک سیگمنٹ تھا لیاری کے ادبی لوگ۔ اچھا اس وقت چونکہ یہ کتاب صرف ادبی لوگوں پر تو نہیں تھی، تو اس میں وہ زیادہ لوگ نہیں آ سکے، صرف وہ محدود چند لوگ تھے جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ذکر ہونے سے رہ گیا، تو کسی تقریب میں جب یہ اس کی رونمائی ہوئی تو وہاں پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے یار اتنے کم لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیاری میں تو بہت سارے ادبی لوگ ہیں، بہت طویل فہرست ہے۔ تو پھر میں نے اسی تقریب میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں ان پر کام کروں گا جو لوگ زندہ ہیں، تاکہ ان کی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اب ان کے مرنے کا انتظار نہ کریں۔ تو پھر میں نے یہ کام شروع کیا، اور 40 کے قریب جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں جو علم و ادب سے وابستہ ہیں۔ ویسے اب اس میں سیاستدان کو بالکل میں نے نہیں لیا، سماجی لوگوں کو بھی زیادہ، جو سماجی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں لیا، میں نے صرف علمی اور ادبی شخصیات کو اس کا احاطہ کیا۔ اگر سماجی ورکروں کو بھی لیا جائے تو اس کی اور بھی مزید فہرست طویل ہوگی۔ اچھا سر، اس کے علاوہ یہ جو آپ کی کتاب ہے درخشاں لیاری کے چاند ستارے، اس پر جو ہے وہ ایک کریٹیک بھی کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارا اپنا لیاری کتاب میں تو یہ خلا موجود تھی کہ میں مزید اس میں جو ہے وہ اور لوگوں کا ذکر کروں، اس کے لیے ایک نئی کتاب کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہ جو کتاب ہے اس میں بھی بہت سے لوگوں کے نام نہیں ہیں، تو وہ جو کتاب ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا جو مقصد ہے، کیا چیز پیش نظر تھی، ان شخصیات کو لینا جو اس وقت موجود ہیں یا جو رفتگان میں شامل ہے، ذرا اس چیز کو بھی نہیں، درخشاں لیاری کی دیکھیں، میں نے اس کے شاید پیش لفظ میں بھی یہ بات کہی، مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ میں جو لوگ باقاعد حیات ہیں، اچھا میں نے اس میں دیکھیں، اس کے اندر میں نے وہ کوئی تعصب سے بھی کام نہیں لیا ہے، میں نے صرف بلوچ رائٹرز کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ لیاری کے اندر جو کمیونٹی سے وابستہ ہے، مطلب اگر کوئی جیسے عصمت علی پٹیل ہے، اس کا ذکر، ناصر عبداللہ سنگار، اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو لوگ ہیں جو ادب سے وابستہ ہیں اور جن کا تعلق لیاری سے ہے، یہاں پر کوئی کاسٹ سے یا کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ اس کا فوکس لیاری ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک کتاب میں بہت اچھا دیکھیں، کوئی بھی آپ کتاب لکھیں تشنیگی تو رہتی ہے، جی وہ تشریح جو ہے وہ رہتی ہے، اس میں مکمل نہیں، ممکن ہے کہ اس کا ایک دوسرا ایڈیشن آ جائے، جی ایسے بہت ساری کتابیں ہیں کہ 2 جلدوں میں 3 جلدوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں، اور ان کے ایڈیشن بھی آگے میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور حوصلہ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ ابھی دل میں ارمان چھپائے بیٹھے ہیں ان کے بھی ان لیے کچھ کام کروں۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، میں نے ان کے نام لیے، پوچھے ان سے، میں نے ان کو ایک طرح سے سوال نامہ بھیجا کہ یار اپنے قوائف کم از کم اس کے اندر آپ ڈال دیں تاکہ میں آپ کا ذکر کروں، تو بعض لوگوں نے اس کو برا منایا، کہتے یار اب ہم ایسے گئے گزرے کہ اپنے قوائف آپ کو بھیجیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے اور وہ موجود ہے، تو آج دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، تو میں اپنے بارے میں آپ سے وہ بات کر سکتا ہوں جو کہ اتھینٹک ہے، اور اگر کوئی شخص باقاعد حیات ہے، زندہ ہے، تو اپنے بارے میں اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو جب ان سے آپ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اچھا رسپانس نہیں دیا، تو ظاہر سی بات ہے میں نے ان کو پھر نہیں لکھا، تو یہ اب وہ ناراض ہو گیا کہ اچھا چونکہ ابھی ذکر ہوا ہے چونکہ لیاری کا،
اور 60 کی دہائی میں شاید تھے اسرار عارفی صاحب، جی ہاں، جو کہتے تھے کہ یہ بستی جو لیڈر اگلتی رہی ہے، ان کی جو ہے وہ ایک تین نظم بھی ہے، یہ لاکھوں غریبوں کی بستی لیاری۔ جب ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ لیاری کے بارے میں، تو ایسا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی شاموں کا ہم ذکر نہ کریں جو فیض صاحب نے بھی کیا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو ہوٹل تھے وہاں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی آماجگاہ تھے، جسے فرنود عالم صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل لیاری جو کبھی یونان تھا اس میں بھی ذکر کیا ہے، رمضان بلوچ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک پورا جو ہے وہ کلچر تھا علم۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ نگاہ سے یا آپ اپنی زاویہ نظر سے، یعنی جو لیاری آپ نے دیکھا 60 یا 70 کی یا 80 کی جو ہے وہ دہائی میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، میں نے شاید اسی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا، دلی بھی ایک شہر ہے عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو میں نے اپنا لیاری میں بھی یہ اس شعر کو کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، یہ بھی ایک زمانے میں عالم میں انتخاب تھا، اور یہاں پر بھی سیاسی گہما گہمی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ترقی پسند تحریک کا گھڑ یہ سمجھا جاتا تھا 60s اور 70s۔ جی ہاں سر، فیض احمد فیض یہاں پر 8 سال رہے ہیں، عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل تھے وہ، اور اس کی موجودگی میں یہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر میم رے اسان وہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور پروفیسر سحر انصاری آیا کرتے تھے ان محفلوں میں۔ اچھا، اس زمانے میں نون میم دانش جو آج کل امریکہ چلے گئے ہیں، نادر شاہ عادل، لطیف بلوچ، اور نور الدین شیخ صاحب، نور محمد شیخ صاحب، غلام فرید نور الدین جو لیاری پروجیکٹ کے بانیوں میں ہیں، لال بخش رند، اس کا اگر ذکر نہ کیا تو بہت زیادتی ہوگی، اور اس کے ساتھ رحیم بخش آزاد صاحب، ان کے نام سے انہوں نے ایک آزاد جمال دینی اکیڈمی، ہمارے دوست ہیں کامریڈ واحد بلوچ صاحب، انہوں نے رحیم بخش آزاد کے ساتھ مل کر، عبداللہ جان جمال دینی کے بھائی تھے عبد الواحد آزاد جمال دینی، تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی تھی، آزاد جمال دینی اکیڈمی۔ وہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ کتابوں کی اشاعت کرتے تھے، خاص طور پر بلوچی زبان کی جو کتابیں ہیں اس کی اشاعت کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بڑا مطلب ادبی ایک ماحول بنا ہوا تھا، یہ 60، 70 اور 80 کے درمیان، اور بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے تھے، مراد ساحر صاحب، اکبر بارکزئی صاحب، یوسف نسکندی صاحب، یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کا مطلب اتنا کنٹریبیوشن ہے، خاص طور پر بلوچ ادب کے لیے ان کا بڑا کام ہے۔ اور جی آر ملا صاحب، یہ غلام غوث صابر صاحب، اور کامریڈ عبد الواحد بلوچ صاحب، غلام فاروق بلوچ صاحب، یہ قداور شخصیات ہیں جنہوں نے اس زمانے میں یہاں سے رسالے نکالے، بلوچی اخبار نکالے، اور ترقی پسند تحریک کو انہوں نے سیاسی طور پر بھی یہ سرگرم تھے۔ اور سید ظہور شاہ ہاشمی یہاں خود لیاری میں تھے، اور انہوں نے، آپ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے۔ اور بالکل میں اس میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں ان کا اضافہ ضرور ہے کیونکہ 2026 میں ان کو 100 سال مکمل ہو گیا، اور ابھی جو گوادر ادبی میلہ ہے جی ہاں، انہی کے نام سے انہی کے نام جو ہے وہ سال رکھا ہے۔ جی ہاں، سید ظہور شاہ ہاشمی کے جو زندگی کے جو آخری دن بھی وہ لیاری میں ہی رہے، ان کا جو ہے وہ کام۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اس وقت کی جو لیاری ہے، تو جس کا آپ نے ذکر کیا اور جن کا میں جو ہے وہ کتابوں میں بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، یہاں کی جو ہے وہ جتنے بھی سیاسی تحریکیں ہیں یا ادبی جو ہے وہ تحریکوں کی کر رہا، تو وہ کون سے جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ تھا، میں آپ اپنی جو ہے وہ دیکھیں، اس پر بہت سارا ابھی بھی جو ہے وہ اسٹل ڈیبیٹڈ موضوع ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے جو ہے وہ لیاری کی جو ہے وہ ادبی جو ہے وہ منظرنامے کو، یا اس کی جو ہے وہ جو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ بل تھی، وہاں کی تحریکیں تھی، اس ساخت کو نقصان پہنچایا۔ عزیزان من، ذکر کتاب کا یہ تیسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔